زندگی کافی نہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ کتاب کا نام ہے. یہ کتاب کلدیپ نائر کی کتاب ہے، جو بھارت کے انتہائی مشہور صحافی اور سوشل ایکٹیوسٹ اور بے شمار شعبوں میں کام کیا. انہوں نے سیالکوٹ میں پیدا ہوئے، صحافت کی تعلیم حاصل کی، MSc جرنلزم اور PhD. اس کے علاوہ وہ UAE میں امارات یونیورسٹی میں پروفیسر کے طور پہ بھی کام کرتے رہے، اور اس کے بعد بھارت سرکار میں انہوں نے انفارمیشن سیکرٹری کے طور پہ بھی کام کیا. بے شمار اعزازات ہیں ان کے پاس اور بے شمار ایوارڈ ان کے نام کیے گئے. بلا شبہ وہ صحافت کے میدان کے ایک بہت بڑے انسان تھے، اور جو لوگ صحافت سے دلچسپی رکھتے ہیں ان کے لیے یہ کتاب ایک مکمل دستاویز کی صورت ہے، جو ان کی زندگی کا احاطہ تو کرتی ہے، جو ان کی اپنی آٹوبایوگرافی کے طور پہ ہم اس کو پڑھتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک ایسی دستاویز ہے جو برصغیر کی تقسیم جب ہوئی تو اس کے اوپر شاید اس سے زیادہ مستند دستاویز میں نے آج تک نہیں پڑھی. اس میں وہ تمام چیزیں شامل ہیں جس کو ہم شوق سے پڑھنا چاہتے ہیں، جس کے بارے میں ہم جستجو رکھتے ہیں اور پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. کتاب پڑھیے، بہت شاندار کتاب ہے. تو یہ جملہ اس لیے یاد آ گیا کہ ایک زندگی کافی نہیں. جب ہم اکثر بات کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ کام رہ گیا، وہ نہیں ہوا، ایسے ہوتا تو ایسے ہوتا. لیکن زندگی تو وہی ہے جو ہم اپنے ساتھ لے کے آتے ہیں، اور جتنا ہم نے جینا ہے. ہم کچھ بھی کر لیں، ہماری زندگی معین ہے. ایک دن تو جانا ہے، سب نے جانا ہے. اور جانے سے پہلے ہم کچھ ایسا کرنا چاہتے ہیں جو لوگوں کے دلوں میں یاد رہے، لوگوں کے ذہن میں محفوظ ہو جائے، لوگ ہمیں ہمارے کام کے حوالے سے یاد رکھیں، اور ہم بہت دیر تک لوگوں کے ذہن میں تر و تازہ رہیں کہ اس شخص نے یہ کام کیا تھا. اور یہ المیہ ان لوگوں کے ساتھ تو اکثر درپیش ہوتا ہے جو کسی نہ کسی حوالے کے ساتھ فنون لطیفہ سے منسلک ہیں، جس میں شاعری، ادب، آرٹ، پینٹنگ، ڈرائنگز، خطاطی، کچھ لکھنا پڑھنا، سب کچھ شامل آتا ہے. تو ان کے نزدیک یہ بات اس لیے اہم ہوتی ہے کہ وہ بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں، لیکن زندگی کا ایک دورانیہ ہے. علامہ چکبست لکھنوی کا ایک شعر ہے، اس موقع پہ اچانک یاد آ گیا کہ زندگی کیا ہے؟ چند عناصر کا ظہور و ترتیب، اور موت کیا ہے؟ انہی اجزاء کا پریشاں ہونا. تو جب یہ اجزاء اکٹھے ہوتے ہیں تو زندگی بن جاتی ہے، بکھرتے ہیں تو موت واقع ہو جاتی ہے. لیکن آرٹسٹ کا المیہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا ہے کہ ایک زندگی کافی نہیں. لیکن جب ہم اس کا دوسرا رخ دیکھتے ہیں تو بہت بڑے بڑے لوگ تھے. امام غزالی ہوں، رازی ہوں، البرونی ہوں، خوارزمی ہوں، الفارابی ہوں، اس میں بول سینا ہوں، ابن خلدون ہوں. یہ سب لوگ کچھ زیادہ نہیں جیے. ان کی زندگیوں پہ نظر مارے تو امام غزالی 53 سال زندہ رہے، 70 سے زائد کتابیں لکھی، تصوف، قانون، فقہ، فلسفہ، یہ سب موضوعات پہ لکھا. ابن رشد، جس کا فلسفہ میں ایک نام ہے، جس کو آج تک آپ پڑھتے ہیں، سلیبس میں شامل ہے، اس نے 73 برس کی عمر پائی، اور اس کی تصنیفات میں کم از کم تعداد 67 ہے، جن میں سے 28 فلسفے سے متعلق ہیں، 20 کا موضوع طب ہے، 8 قانون پر ہیں، 6 میں الہیات پہ بحث کی گئی ہے، اور 4 کتابیں زبان و بیان کی ہیں. بول سینا، جن کے ذکر کے بغیر طب کا قانون پورا نہیں ہو سکتا، طب کی تعلیم پوری نہیں ہو سکتی، جو آج بھی 1000 سال کے بعد بھی یونیورسٹیز میں سلیبس کے طور پہ پڑھائے جاتے ہیں. 980 میں پیدا ہوئے اور 1037 میں وفات پائی، عمر 57 برس. ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے 450 کاموں میں سے صرف 240 ہم تک پہنچے ہیں، جن میں سے 150 فلسفہ اور 40 طب سے متعلق ہے. آپ کی کتاب الشفا کی 18 جلدیں ہیں. ابن ہشم کو 75 برس کی زندگی ملی. اس زندگی میں انہوں نے 45 کتابیں لکھی. موضوعات ہیں طب، فلسفہ، الہیات، فلکیات، ریاضی، طبیعت، اور نہ جانے کیا کیا. البرونی کی عمر 77 برس رہی. ان کی جو تصنیفات ہم تک پہنچی وہ تعداد میں کم از کم 14 ہیں، جن میں سے کچھ خاصی ضخیم ہیں، بہت بھاری بھاری کتابیں. آپ تاریخ دان اور ماہر لسانیات بھی تھے. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے طبیعت، ریاضی اور فلکیات پہ بہت کام کیا. ابن باجہ نے فقط 42 سال کی عمر پائی. اس مختصر عرصے میں
انہوں نے منطق، فلسفہ، ریاضی، مابع طبیعیات اور اخلاقیات پر درجن بھر سے زائد کتابیں لکھی۔ آپ کا کام آکسفورڈ، برلن، تاشقند، استنبول، انقرہ اور قاہرہ کے کتب خانوں میں آج تک محفوظ ہے۔ الکندی نے تقریباً 70 برس کی عمر پائی۔ ان کے مخطوطات کی تعداد 200 سے زائد بتائی جاتی ہے، جن میں فلسفہ، نجوم، فلکیات، موسیقی، ریاضی، سیاست، طبیعیات وغیرہ شامل ہیں، مگر جو کتابیں ہم تک ان کی مطبوعہ صورت میں پہنچی ان کی تعداد صرف 8 ہے۔ یہ فہرست مزید طویل کی جا سکتی ہے، مگر فی الحال ہم ان کو ان کے حال پہ چھوڑ کے آگے بڑھتے ہیں کہ یہ تو بہت عظیم لوگ تھے۔ علم ہی ان کا اوڑھنا اور بچھونا تھا۔ انہیں پڑھنے لکھنے کے سوا کوئی کام تھا ہی نہیں۔ یہ صبح اٹھتے تھے اور پھر نان سٹاپ رات تک کتابوں میں غرق رہتے تھے۔ قلم ان کے ہاتھ میں ہوتا جس سے لکھ لکھ کر انہوں نے ڈھیر لگا دیا۔ ان کا فیس بک اکاؤنٹ تو نہیں تھا نا، نہ ٹویٹر، نہ انسٹاگرام، نہ اسنیپ چیٹ دیکھنی تھی، اور نہ ہی انہیں اپنی ای میل چیک کرنی ہوتی تھی، اور نہ ہی بیکار قسم کی ایپس کو اپڈیٹ کرنا ہوتا تھا۔ واٹس ایپ پر صبح بخیر کے پیغامات کا جواب بھی نہیں دینا تھا، اور نہ ہی جمعہ مبارک کے میسیجز بھیجتے تھے، اور نہ ہی کسی کے بارے میں جھوٹی سچی خبریں انہیں فارورڈ کرنا ہوتی تھیں۔ سو انہیں سوائے علم حاصل کرنے اور اسے پھیلانے کے کوئی کام نہیں تھا۔ لیکن سوال وہیں پہ ہے، کیا واقعی ہماری زندگی مختصر ہے؟ اس کا جواب آج سے 2000 سال پہلے ایک فلسفی نے دیا تھا۔ اس کا نام سینیکا تھا۔ یہ روم کے شہنشاہ نیرو کا استاد تھا۔ نیرو کا نام تو سنا نا آپ نے، نیرو، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے جب روم جل رہا تھا تو نیرو بانسری بجا رہا تھا۔ کچھ کتب میں لکھا ہے کہ وہ وائلن بجا رہا تھا، کچھ میں لکھا ہے کہ وہ بانسری بجا رہا تھا۔ خیر، یہ ہمارا موضوع تو نہیں ہے۔ سینیکا نے فلسفے کے موضوعات پر درجن بھر مقالے لکھے، اور اخلاقیات پر 100 سے زیادہ اس کے خطوط موجود ہیں۔ اس کے ایسے ایک مضمون کا عنوان ہے آن دا شارٹنیس آف لائف۔ تو ہم سب کو لگتا ہے کہ زندگی بہت تھوڑی ہے، اس میں ہمیں بہت کچھ حاصل کرنا ہے، وقت کم ہے اور مقابلہ بہت سخت۔ شروع کے 20-25 سال تو اسکول کالج میں گزر جاتے ہیں، اس کے بعد نوکری کی تلاش، کاروبار کی شروعات اور فکر معاش ہمارے 4-5 برس کھا جاتی ہے۔ کبھی کبھی تو اس سے بھی زیادہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے بیچ میں کہیں شادی بھی ہو جاتی ہے، اور پھر بچے بھی ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد باقی کی زندگی بچوں کی تعلیم، ان کے مستقبل کی فکر اور ان کے روزگار کے چکر میں گزار دی جاتی ہے۔ یہ سب کچھ پلک جھپکنے میں ہوتا ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ وقت ہم نے فضول کاموں میں خرچ کیا۔ اگر علم کے حصول میں خرچ کرتے تو اطمینان بخش ہوتا ہے۔ ویسے بگڑا تو اب بھی کچھ نہیں ہے، بہت کچھ پڑھا جا سکتا ہے، بہت کچھ لکھا جا سکتا ہے، بہت کچھ سمجھا جا سکتا ہے۔ اب بھی دیر نہیں ہوئی، اپنی پسند کا کوئی بھی موضوع تلاش کریں اور اسے پڑھیں، اور اس سے متعلق کتابیں پڑھیے، اس سے علم سیکھیں، کتابوں کی دانش سے استفادہ حاصل کریں، خود کو بہتر انسان بنانے کی کوشش کریں۔ موضوع کی کوئی قید نہیں ہے۔ آپ مذہبی کتاب پڑھنا چاہیں، آپ قرآن پڑھنا چاہیں، آپ حدیث پڑھنا چاہیں، آپ کسی بڑے انسان کی بائیوگرافی پڑھنا چاہیں، آپ تاریخ پڑھنا چاہیں، لیکن آپ کو ایک موضوع کا انتخاب کرنا ہوگا۔ خود کو بہتر انسان بنانے کی کوشش کریں۔ خدا موقع دے تو دنیا بھی دیکھیں۔ زندگی کے ہر پل کا بھرپور انداز میں استعمال کریں، پھر دیکھیں اس مختصر سی زندگی میں کیا کچھ نکلتا ہے۔ وسوسوں، اندیشوں اور اس فکروں سے بھری زندگی میں کوئی فائدہ نہیں، اور زندگی کو پرکیف بنانے اور آسودہ بنانے کا کوئی ایک فارمولہ بھی نہیں۔ ہر شخص کا ذہن دوسرے سے مختلف ہوتا ہے۔ تو حضور، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بے مقصد ٹی وی دیکھتے رہنا، بلکہ یوں سمجھیے کہ ٹی وی کو گھورتے رہنا، اور فضول پوسٹ دیکھ کر وقت ضائع کرنا یا ان لوگوں کے ساتھ وقت بتانا جو آپ کی زندگی میں کوئی معنی نہیں رکھتے۔ یہ تمام حرکتیں کرنے کے بعد ہم کہتے ہیں زندگی بہت مختصر ہے، جبکہ سچ یہ ہے کہ ہم خود اسے مختصر بنا دیتے ہیں۔ دوسری غلطی ہم یہ کرتے ہیں کہ اپنی پوری زندگی طاقت اور مقام حاصل کرنے میں لگا دیتے ہیں، یہ سوچ کر کہ جب ہم زندگی میں کوئی رتبہ حاصل کر لیں گے تب ہماری لائف سیٹل ہو جائے گی۔ ایسا نہیں ہوتا۔ ہوتا یہ کہ ہماری زندگی مستقبل کا کوئی نہ کوئی مقصد حاصل کرنے میں بیت جاتی ہے، اور اس کے چکر میں ہم اپنا حال بھی گوا دیتے ہیں۔ تو اس پورے آج کے پروگرام کا جو لب لباب ہے وہ یہ ہے کہ تم جس لمحے میں زندہ ہو وہ لمحہ تم سے زندہ ہے۔ یہ جو لمحہ موجود ہے اس کی بہت اہمیت ہے۔ اس لمحہ موجود میں آپ جی رہے ہیں کہ آپ زندگی گزار رہے ہیں؟ اگر آپ جی رہے ہیں تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے،
اگر آپ صرف زندگی گزار رہے ہیں تو یقین مانیے اس سے اور بری حرکت اور زندگی میں کوئی نہیں ہو سکتی۔ زندگی میں بے شمار پریشانیاں بھی آتی ہیں اور خوشیوں سے بھی زندگی بھرپور ہو سکتی ہے۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ زندگی جتنی بھی ہو، وہ جتنے سال کی بھی ہو، وہ جتنے لمحوں کی بھی ہو، وہ زندگی ہے۔ اور جو جینے والے لوگ ہیں نا، وہ ایک ایک لمحے میں زندگی گزار دیتے ہیں، وہ زندگی کے ایک ایک سینٹی میٹر سے انجوائے کرتے ہیں، اور وہ زندگی کو اپنے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے اور اپنے تمام جاننے والوں کے لیے ایک مثال بنا کے رکھ دیتے ہیں۔ آج کا پروگرام کچھ مختلف ضرور ہے، لیکن میری بہت دیر سے خواہش تھی کہ میں اس مختصر سے زندگی کے بارے میں جو میری سوچ ہے، میں اس کے بارے میں آپ سے ضرور بات کروں۔ تو مجھے امید ہے آپ اس سے بہت کچھ سیکھیں گے۔ امام جنتری آفیشیل یوٹیوب چینل پہ میں آپ کا میزبان راشد حفاظ آپ سے اب اجازت چاہتا ہوں۔ اپنا، اپنے دوستوں کا، اپنے گھر والوں کا، سب کا خیال رکھیے۔ اللہ ہم سب کا نگہبان۔